حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تجھے قربان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے ابا پھر تو مجھے جلدی قربان کیجئے، پھر دیر کس بات کی؟ بہت اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مل جائے گا اور اس دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی، بہت اچھا سودا ہے۔ لیکن ابا میری ماں وہ مجھے یاد کر کے بہت روئے گی، تو آپ ایسا کریں اپنا کرتا نکالا اور کہا میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، وہ جب روئے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی اور میرا کرتا دیکھ کے اسے سکون حاصل ہو جائے گا، اسے سکون مل جائے گا۔ اور ابا ایک بات اور، جب میں قربان ہو جاؤں میرا جسم الگ الگ ہو جائے، میرا دھڑ الگ ہو جائے تو مجھے ادھر ہی دفن کر دینا، میری ماں کے پاس مجھے مت لے جانا، میری ماں مجھے دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی، میرا کٹا ہوا سر، جسم الگ الگ، خون و خون جسم دیکھے گی تو میری ماں مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، ابا مجھے ادھر ہی دفن کر دینا، اور ابا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا۔ اب مجھے بتاؤ کیا ذبح ہونے والا بھی یہ باتیں کیا کرتا ہے؟ تو سکون کہاں ہے؟ آج ہر انسان کوئی شراب میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی جوئے میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی کہیں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی کہیں سکون ڈھونڈتا ہے، تو پتہ چلا کہ سکون کہیں نہیں ہے، نہ شراب میں نہ جوئے میں، کہیں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو بس اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں سکون حاصل ہوگا، اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ ہاں سکون کہیں نہیں ملے گا، بس اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ہے۔ یہی تو کربلا میں امام حسین نے کیا تھا، ایک طرف بچے قربان ہو رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ مل رہا ہے، بچے قربان ہو رہے ہیں، ہو جانے دو، گھر اجڑ جائے گا، تیار ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اللہ تو ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ؟ نہیں نہیں یا اللہ، بس میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے دل میں کوئی نہیں ہے، بس میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر تو ناراض نہیں ہوا تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں راضی ہوں، میں ہر بات پہ راضی ہوں، یا اللہ دیکھ میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں۔ آسمان سکتہ طاری ہے، آسمان کے فرشتے ان کی نگاہیں ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں کہ آج ابراہیم قربانی کر دیں گے، آج ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، یا اللہ میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں۔ اور آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلا دی، چھری چلا دی، تو پتہ چلا سکون کہیں نہیں ہے، سکون اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ ایک چھری چلوا کے خوش ہے، دوسرا چھری چلا کے خوش ہے۔ ہاں سکون ڈھونڈنے والوں، کہیں اور سکون نہیں ہے، سکون بس اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ آج اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے، اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے انسان دوسروں کی بربادی چاہتا ہے، دوسروں کی خوشیاں اجاڑتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، دوسروں کے گھر اجاڑ کے، دوسروں کو برباد کر کے اپنا گھر کبھی نہیں بسا سکتا ہے، اپنے گھر میں کبھی خوشیاں نہیں لا سکتا ہے، اس کے گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر یہ چاہے کہ سامنے والے کے گھر اجاڑ کے اپنے گھر میں خوشیاں لائے، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرے، نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس کے بیوی بچے خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ دوسرے کا بھلا سوچنا چاہیے، دوسرے کا اچھا سوچنا چاہیے۔ اگر آپ دوسرے کا اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اگر آپ دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ ہی اس میں گریں گے۔ ہاں یہ دنیا کا قانون ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے ساتھ تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، اور تم دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ وہ کہتا کوئی برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا تو حضرت جبریل آ گئے، یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اجازت چاہ رہا ہے۔ کون نبی؟ وہ نبی کہ جن کے دروازے پر موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے اندر جاتا ہے، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، ہمارے دلوں سے وہ نکل گئے، ہمارے گھروں سے وہ نکل گئے، ہم نے اپنے گھروں سے نکالا، اپنے کردار سے نکالا، اپنے اخلاق سے نکالا، اپنی دکان مکان سے نکال دیا، اپنے دلوں سے نکال دیا۔ کون نبی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کی زلفوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، جس کے دندان مبارک کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، جس کی آنکھوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے۔ کون نبی؟
جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہاں آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، آپ نے اجازت دے دی، موت کا فرشتہ اندر آیا، السلام یا رسول اللہ۔ جہاں موت کا فرشتہ بھی اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا ہے، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں کہ میں آپ کو سلام کر کے اندر آ رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو چلیں، اور اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ رکیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا کہتے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کے شوق میں گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور پوچھو کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی امت کو یہاں بھی یاد کیا اور وہاں بھی یاد کیا۔ جبریل گئے، واپس آئے، پیام لائے، اللہ فرماتے ہیں امت کا ساتھ دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے، یہ بات نہ کہتے تو آج ہم بھی بندر بن چکے ہوتے، ہم بھی خنزیر بن چکے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب اترا کہ ان کی پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا کہ مچھلی نہیں کھانا ہے، کھاؤ پر ہفتے کے دن نہیں کھاؤ۔ انہوں نے کہا کھائیں گے، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دی۔ آج ہم لوگ بچے کیوں ہیں؟ ہم پر دائمی عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کیونکہ محمد عربی کی دعائیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، کملی والے کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء اولیاء سب نفسی نفسی۔ انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ہم اور آپ تو عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہتے ہوں گے یا اللہ میری جان۔ اللہ آج میں اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا، آج میں اپنے گھر والوں کی بات نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا، اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتا، یا اللہ میری جان میری جان۔ جب سب نفسی 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 کا ماحول ہوگا اور اسی ماحول میں ایک آواز آئے گی امتی 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 کی آواز آئے گی، سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ سب تو نفسی 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 نفسی، اور یہ اپنی امت کو کون یاد کر رہا ہے؟ جب لوگ مڑ کے دیکھیں گے ارے یہ تو جناب محمد الرسول اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں ہاں جنہوں نے یہاں بھی یاد کیا وہاں بھی یاد کیا۔ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میں اس کا حساب خود لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے محمد تم اس کا حساب کیوں لینا چاہتے ہو؟ حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت بہت گناہ گار ہے، میری امت بہت زیادہ گناہ گار ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اگر ان کا حساب لے گا تو انہیں شرم آئے گی، یا اللہ میں ان کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے محمد اگر تم ان کا حساب و کتاب لوگے تو ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں تم سے بھی شرم آئے گی، تم کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا اور کسی کو معلوم بھی نہیں چلنے دوں گا۔ وہ نبی جو طائف کے میدان میں پتھر کھا رکھے ہیں اس قوم کے لیے، جو آج زنا پر اتری ہوئی ہے، شراب پر اتری ہوئی ہے، سود پر اتری ہوئی ہے، برے کاموں پر اتری ہوئی ہے، میرے نبی تو فرماتے کہ یہ ایسی امت ہے، یہ ایسی قوم ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، میرے پیٹ پر پتھر نہیں دیکھے، میرے بچوں کا ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نیزوں پر سر لٹکے ہوئے نہیں دیکھے، طائف کے میدان میں خون نہیں دیکھا، احد کے میدان میں دانت ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھے، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے۔ لیکن نبی یہ رحمت بن کر آئے ساری کائنات کے لیے، گناہگار امتیوں کو بخشوا رکھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ بہت گناہگار ہیں، انہیں شرم آئے گی۔ آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا ہے جس نبی نے ہمیں یہاں بھی یاد کیا اور وہاں بھی یاد کیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آ جائیں اس اللہ کی بارگاہ میں اور سچی توبہ کر لیں۔ اللہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی آ جائیں، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، مہلت ہے۔ وہ ایک کھڑا ہوا بازار میں کہہ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا میاں کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا آج اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر دوسرے دن قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، کہا میاں آج کیا ہوا؟ کہا میں اللہ اور بندے کی صلح کروا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج لوگ تو مان رہے پر اللہ نہیں مان رہا ہے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بار سچے دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے نا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ایسے ہی معاف فرما دے گا کہ جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، آؤ تو صحیح مسجدوں کی طرف، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد تو کرو۔ آؤ تو اللہ کی بارگاہ میں،
پھر دیکھو کہ سکون کتنا ملتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ ہاں جی، شراب میں سکون نہیں ہے، جوئے میں سکون نہیں ہے، کہیں اور سکون نہیں ہے، اس دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔